بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں دیوبند شہر کے سب سے قدیم اور تاریخی مدرسہ، جس کی بنیاد دارالعلوم دیوبند سے بھی قبل رکھی گئی، جس کا نام دارالمسافرین مدرسہ تعلیم القرآن ہے اور اسے قدیم اصغریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ میں ہوں مرتضیٰ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹائمز یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ملک ٹائمز کے نام سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ ناظرین گرامی، ہندوستان میں شہر دیوبند کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ یہاں سے علوم و عرفاں کے سرچشمے پھوٹے اور تحریک شاہ ولی اللہ کی نشأت ثانیہ ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند جیسا عظیم ادارہ قائم ہوا جس نے پورے عالم میں قوم مسلم کا سر افتخار بلند کیا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے قبل بھی اس شہر میں ایک ایسا ادارہ قائم تھا جس نے اس دور میں اسلام کی خدمات انجام دی جب اس شہر میں اہل علم کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ نماز جنازہ، ضروری مسائل، امامت اور بنیادی اسلامی علوم کی تعلیمات کے لیے افراد نایاب تھے۔ ایسے میں مغل فرمان روا شاہ جہاں کے دور میں سن 1105 ہجری میں بغداد سے ایک عالم دین دیوبند کی شاہی مسجد میں امامت کے لیے آئے، جن کا نام سید غلام رسول تھا۔ سید غلام رسول بغداد واپس چلے گئے، لیکن ان کے دو بیٹے سید غلام نبی اور سید غلام علی دیوبند ہی میں سکونت پذیر ہوئے۔ انہوں نے ہی اس مدرسے کی بنیاد ڈالی جسے آپ آج مدرسہ تعلیم القرآن دارالمسافرین دیوبند یا قدیم اصغریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس طرح سے یہ مدرسہ تقریباً 350 سال قبل قائم ہوا۔ بانیان ادارہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہیں اور عوام کے بقول میاں سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سید غلام علی میاں کے بعد اس ادارے کی ذمہ داری سید حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بعد سید شمس الدین میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اس کے بعد اسی خاندان کے چشم و چراغ حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ عرف میاں جی منع شاہ صاحب نے اس ادارے کی قیادت میں علوم و معرفت کے چراغ روشن کیے۔ میاں جی منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ عوام الناس میں مقبول اور خدا ترس، نیک سیرت، مخلص شخص تھے۔ ان کی خدا ترسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں وہ ایسے شخص تھے جن سے گناہ صغیرہ کا ارتکاب بھی محال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی تھی تو حضرت میاں جی منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا، جنہوں نے سنگ بنیاد کا پتھر زمین میں رکھا۔ حضرت منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 1310 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم کام کو سنبھالا۔ آپ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ سن 1312 ہجری میں آپ کی وفات کے بعد یہ عظیم ذمہ داری عظیم محدث سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دی۔ آپ نے اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے لیے ذاتی زمین میں عالی شان عمارت تعمیر کرائی، جہاں پر آپ نے تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ محافل ذکر و اذکار کے لیے طلباء کے لیے اقامت گاہیں اور محافل ذکر و اذکار کے لیے جگہ مخصوص فرمائی، جہاں سے تشنگان علوم نبویہ سے روبرو رہتے اور انہیں علوم و معرفت کے سرچشموں سے سیراب کرتے رہے۔ علوم و احادیث و فقہ و تفاسیر کی خدمات انجام دی جاتی رہی۔ عوام اور خواص آپ سے استفادہ کرتے رہے۔ 22 محرم الحرام سن 1364 ہجری میں آپ راندیر صورت میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادہ حضرت مولانا بلال رحمۃ اللہ علیہ اس ادارے کی سرپرستی فرمانے لگے۔ آپ کے بعد یہ ادارہ مولانا سید خلیل میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں دینی خدمات انجام دیتا رہا۔ سن 2010 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد یہ ادارہ حضرت مولانا سید عقیل میاں صاحب کی زیر سرپرستی و زیر اہتمام دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ ادارہ راہ اعتدال پر چلتے ہوئے علوم اسلامیہ اور علوم جدیدہ کے امتزاج کے ساتھ تربیت کے اصولوں پر گامزن ہے۔ محلہ قلعہ میں واقع اس ادارے کی عمارت ہے جہاں طلباء کی تعلیم و تربیت، قیام و طعام و رہائش کا مکمل انتظام ہے۔ حفظ کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ تجوید و عربی درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مقیم طلباء کے لیے قیام و طعام و رہائش کا نظم ہے جس کا ادارہ کفیل ہے۔ فی الوقت طلباء کی تعداد 110 ہے۔ جدید تعلیم کے لیے اسکول کا انتظام ہے جہاں علاقے کے بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے اور ساتھ میں دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ ادارے کی ایک خوبصورت لائبریری ہے جہاں پر نایاب دینی کتب کا ایک عظیم ذخیرہ ہے جس سے عوام و خواص استفادہ ہوتی رہتی ہے۔ ادارے کے زیر انتظام مسجد بلال کا نظم ہے جہاں 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز کے علاوہ خانقاہی نظم ہے۔ اس خانوادہ کے عظیم علماء کا یہ روحانی تربیتی مرکز ہے جہاں بندگان خدا کی روحانی تربیت ہوتی ہے۔ مسجد بلال سے متصل قبرستان ہے جہاں پر اس خانوادے کے عظیم سپوتوں کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ مدرسہ تعلیم القرآن ہر طرح کے مسلکی، گروہی، سیاسی اختلافات سے دور رہ کر خدمت خلق اور دین حق کی خدمات میں یقین رکھتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے علاوہ منتظمین ادارہ مختلف فلاحی کاموں کو سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں بلا لحاظ مذہب و ملت و تفریق کی انسانیت کی بہبود و فلاح کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ ادارہ کے منتظمین کی زیر قیادت ایک دعوتی فکری ماہنامہ جس کا نام اتباع سنت ہے پابندی سے ہر ماہ نکلتا ہے، جس میں مقتدر علماء کرام کے اصلاحی و دعوتی مضامین چھپتے رہتے ہیں۔ عوام الناس سے اپیل ہے کہ اس قدیم ادارے کی معاونت اور دعاؤں میں اسے یاد رکھیں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔